بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر موجود تو ہے لیکن اپنی اصل شکل میں نہیں ہے۔ جیسے آج تاجر کی محبت اپنی تجارت تک، اور والدین کی محبت اولاد تک، نوجوانوں کی محبت محبوبہ تک، غرض یہ کہ جو شخص جس چیز کا طلبگار ہے وہ اسی کی محبت کے اندر گرفتار ہے۔ یہ ساری جھوٹی دنیاوی محبتیں ہیں۔ اصل محبت تو 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جو انہوں نے اپنے صحابہ سے کی اور ان کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، وہ مال جو تم نے کمایا، اور وہ تجارت جس کو کھونے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب کچھ تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ عزیز ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار رکھو۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ معزز خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی کر لیں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر اچھی اور مفید ویڈیو بآسانی سے ملتی رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا، خدا پاک کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنی ماؤں سے، سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دریافت فرمایا کہ حضرت قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے جس کا تم کو انتظار ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بہت سی نمازیں، بہت سے روزے اور بہت سے صدقے تو تیار نہیں کر رکھے، البتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ مجھ سے بہت محبت کرنے والے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ ان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کے بدلے مجھے ایک بار دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے قصے نمونے کے طور پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان سے ہم پرہیز کرنے والے بن جائیں۔ ہر خوشی اور غم کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہے یا غیروں کے طریقوں پر ہے۔ اگر تو ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر موجود ہے تو ماشاءاللہ، اگر تو ہماری زندگی غیروں کے طریقوں کے اوپر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اوپر نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہم اللہ پاک سے استغفار کریں اور دعا مانگیں، اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیشہ کی طرح اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔